یا محلہ میں کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں جس میں کمیٹی میں شامل ہونے والے ماہانہ چندہ کرتے ہیں ممبر۔ ان کے گھر میں کسی کی موت ہونے پر یہ کمیٹی اس رقم سے کفن دفن اور 3 دن تک تعزیت پر آنے والوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتی ہے۔ کیا اس طرح کی کمیٹی میں شریک ہو جانا جائز ہے؟ اس میں کئی مفاسد ہے، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو بہت مشکل ہوگا۔ البتہ اس کا میں جائز طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے کہ ایسی کمیٹی کی کوئی حقیقی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ ایسی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں ناجائز کاموں کے لیے، کہ جیسے کہ میت ایک جگہ سے دوسری دور جگہ میں لے جانا ہے تو اس پہ جو اخراجات آتے ہیں اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، یا میت کے گھر میں باقاعدہ ایک دعوت عام کا انتظام ہو جس میں کئی لوگوں دنوں تک لوگ کھاتے رہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے زیادہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر یہ کمیٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر مسنون طریقے سے کفن دفن ہو، اور جو حدیث میں ترغیب ہے کہ 1 دن رات کم از کم میت کے گھر والوں کو ان کے پڑوسی کھانا کھلائے، اس سے زیادہ کا حکم نہیں ہے۔ البتہ 3 دن تک اجازت ہے کہ 3 دن تک بھی ان کی ضیافت اور ان کا یہ تعاون کیا جا سکتا ہے، تو اس میں پھر کمیٹیوں کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ بس پڑوسی جتنے بھی اپنے استطاعت کے مطابق میت کے گھر والوں کے لیے انتظام کرے۔ اگر 3 دن نہیں کر سکتے تو 1 دن رات کر لیں، اور میت کی تجہیز و تکفین کے خرچے اتنے نہیں ہوتے کہ اس کے لیے کمیٹیوں کی ضرورت پڑے۔ لیکن بہرحال اگر کسی جگہ پھر بھی ضرورت ہے تو جائز طریقہ یہ ہے کہ ایک فرد یا ایک سے زائد افراد مل کر پہلے کچھ رقم وقف کر لے، وہ رقم جتنی بھی ہوں وقف کر لے، اس نیت سے کہ اس سے اس طرح کی تجہیز و تکفین کے اخراجات جو ہے اس فنڈ سے پورے کیے جائیں گے، اور پھر اس وقف فنڈ کا کوئی منتظم اچھا امانتدار دیانتدار آدمی بنایا جائے اور یہ پیسے اس کو دیے جائیں۔ پھر لوگوں میں آس پاس جو پڑوسی ان کو بتایا جائے کہ ہم نے ایک وقف فنڈ قائم کیا ہے، جو آدمی اس میں چندہ دے گا تو اس کے ساتھ ہم اس وقف فنڈ سے تعاون کریں گے۔ لیکن اس میں یہ بات بالکل بھی نہ ہو، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات نہ ہو کہ جس نے چندہ دیا تو اس کو ضرور ہم اس کا تعاون کریں گے، اس کی باقاعدہ تصریح کرے لکھ کر کے ایسے آدمی کو اپنے طور پر مطالبے کا حق نہیں ہے کہ وہ اگر مطالبہ کرے گا تو ہم پورے طور پر ہم اس کو پورا کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ کمپنی اور کمیٹی کی صوابدید پر ہوگا کہ وہ اس شخص کی ضرورت پوری کرتے یا نہیں کرتے۔ مطلب اگر پیسے پہلے ختم ہو گئے تو اس شخص کے لیے مزید کوئی انتظام وہ نہیں کریں گے، تو ایک شرط تو یہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ جو آدمی چندہ نہیں دیتا تو وہ بھی حقدار ہوگا۔ حقدار تو کوئی بھی خیر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ کمیٹی جو ہے اس کی صوابدید پر ہوگا کہ ایسے شخص کے ساتھ بھی تعاون کر سکے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ صرف ان لوگوں تک منحصر ہے جنہوں نے چندہ دیا ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعاون بھی کیا جائے گا جنہوں نے چندہ نہیں دیا۔ اور پھر عملاً ایسا ہو بھی جائے، ایسا کیا بھی جائے عملاً کہ اگر وقف فنڈ قائم ہونے کے بعد مطلب میت ایسے خاندان میں ہوئے جنہوں نے چندہ نہیں دیا تو یہ لوگ اس کا بھی تعاون کریں، اور عملاً تقریباً برابر رکھے یا کافی معتدل مقدار ایسی رکھے جس میں چندہ نہ دینے والوں کا بھی تعاون ہو۔ تو یہ شرائط ہو اس میں، اور یہ ہے کہ وقف فنڈ کی جو اصل رقم تھی وہ بہرحال برقرار رہے، وہ خرچ نہ ہو۔ جیسے کہ مثلاً 10,000 وقف فنڈ کی اصل رقم تھی تو وہ 10,000 بہرحال باقی رہے، وہ پوری اس میں خرچ نہ ہو۔ اور جو اس کو چندہ لوگ دے اپنے طور پر ترغیب کے تحت دے، اس میں کوئی مقدار بھی طے نہ ہو کہ ضرور اتنا چندہ ہر آدمی دے گا، جس کی جتنی استطاعت ہو وہ دے دے۔ تو چندہ دینا لازم نہ ہو تعاون حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں یہ بھی نہ ہو کہ جس نے چندہ دیا ہے وہ ضرور اس کو یہاں سے تعاون ملے گا۔ یہ دونوں شرائط لکھ کر واضح طور پر سب کے سامنے آ جائے تو پھر اس کی گنجائش بنے گی کسی حد تک۔ لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ایسی کمیٹیاں نہ بنائی جائے، اور جو شرعی طریقہ ہے تجہیز و تکفین کا اس پہ عمل اگر کیا جائے تو ایسے کمیٹیوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔